السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہاں سے چند آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اور ان کے وعظ کو بیان فرمایا ہے۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، البتہ اس بات پر تقریباً سبھی لوگ متفق ہیں کہ لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، ایک صالح، حکیم اور دانشور آدمی تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ سوڈانی اور کالے کلوٹے آدمی تھے، سوڈانی کالے کلوٹے غلام تھے۔ اور دوسرے قول کے مطابق قوم عاد کے مومنین میں سے جو لوگ بچ گئے تھے اور جو یمن آ کر کے منتقل ہو گئے تھے، انہی لوگوں میں سے ایک یہ بھی تھے۔ لیکن بہرحال شکل و صورت کے اعتبار سے ان کا بہتر نہ ہونا، کالا کلوٹا ہونا، یہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا، جبکہ وہ نبی بھی نہیں تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی کے رنگ و روپ یا اس کی شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کا عقیدہ، عمل، اس کی صالحیت، اس کا طور طریقہ معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی انسان شکل و صورت کے لحاظ سے کیسا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بات کوئی خاص معنی نہیں رکھتی ہے۔ بعض دفعہ کہ انسان شکل و صورت کے لحاظ سے بہت اچھا، خوبصورت، بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابو لہب، جس کا نام ہی ابو لہب اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ انتہائی گورا چٹا سرخ رنگ کا تھا۔ لہب کے معنی چنگاری، یعنی ایک چنگاری کی طرح سے بہت سرخ اور سخت گورا تھا، لیکن اتنے خوبصورت جسم کے باوجود اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے باقاعدہ صورت نازل فرما کر کے اس کی تباہی اور بربادی کا، اس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے مقابلے میں لقمان علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یا اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکل و صورت کے لحاظ سے، ڈیل ڈول کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنی صالحیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا ایک وزن، ان کی ایک حیثیت تھی۔ اس لیے انسان کو اپنے جسم کو بنانے، سنوارنے اور اسے مضبوط کرنے سے زیادہ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو پختہ کرنے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اصل وزن اور اصل حیثیت انسان کے عقائد اور اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور کردار کی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں موافقت الصواب، ہر چیز کا درست کے، صحیح کے مطابق ہونا۔ صحیح وہ ہے جسے شریعت نے صحیح قرار دیا ہے، درست وہ ہے جسے اسلام نے درست قرار دیا ہے۔ جس آدمی کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، ہر طریقہ شریعت کے مطابق ہو، وہ حکیم کہلاتا ہے، حکمت والا، دانشور، عقل مند کہلائے گا۔ یعنی
وہ اپنے دل کو شریعت کے مطابق پاک صاف ستھرا رکھتا ہے، غلط عقائد سے، غلط نظریات اور خیالات سے، بدگمانیوں سے، کینہ کپٹ حسد سے، ان تمام قسم کی بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کر کے دل کو شریعت کے مطابق رکھتا ہے، اپنے جسم کو شریعت کے مطابق پاک صاف رکھتا ہے، اپنی زبان کو شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنے اعضاء کو، ہاتھ پیر وغیرہ کو شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ تو جس کا ظاہر اور باطن، جس کی گفتگو، جس کے خیالات، جس کے اعمال سب شریعت کے مطابق ہوں، وہ گویا حکیم ہے، اور اس مطابق ہونے کو حکمت کہا جاتا ہے۔ انسان کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو تو اسی کا نام حکمت ہے۔ یہی لفظ دعوت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو اللہ رب العالمین کی طرف بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب صرف دانش مندی، عقل مندی، شعور، سمجھ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق۔ حکمت کا مکمل معنی کیا ہے؟ شریعت کے تقاضوں کے مطابق، یعنی شریعت سب سے پہلے جس چیز کی دعوت کی بات کرتی ہے، سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دی جائے۔ مثال کے طور پر اسلام سب سے پہلے توحید کی بات کرتا ہے، تو توحید سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، معاملات، ان ساری چیزوں کی کوئی دعوت نہ دی جائے، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔ اگرچہ بعض دفعہ عقل یہ چاہتی ہو کہ اخلاق کی، معاملات کی، نماز کی دعوت پہلے دے دی جائے، انسان مسجد میں آنے لگے گا تو دھیرے دھیرے عقیدہ اس کا درست ہو جائے گا، جیسا کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا ایسا ہو سکتا ہے عقل کے مطابق ہو، لیکن یہ حکمت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو جس کی سب سے پہلے دعوت دینی ہے، سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دی جائے۔ دعوت دینے میں سب سے پہلے کس کو دعوت دینا ہے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ دعوت دینے میں کیا لب و لہجہ اختیار کیا جائے، دعوت دینے میں کس طرح سے نرمی اور سختی اختیار کی جائے، دعوت دینے کا کیا اسلوب و طریقہ اپنایا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں حکمت میں داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرما دی تھی، ایسا شعور، ایسی سمجھ، ایسی دانائی، ایسی عقل عطا فرما دی تھی کہ ان کا سب کام اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور اسلام کے تقاضے کے موافق ہوتا تھا۔ یہ حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حکمت سے نوازے۔ بعض دفعہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن اس علم کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے اسلام کی نظر میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ عمل ہوتا ہے، لیکن عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مال ہوتا ہے، مال کو کہاں کس طرح خرچ کیا جائے معلوم نہیں ہوتا ہے، یا خرچ نہیں کرتا ہے انسان۔ تو ان ساری چیزوں کا اکٹھا ہو جانے کا نام حکمت ہے۔ اللہ رب العالمین لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حکمت، یہ دانائی اللہ کے فضل کے بغیر کسی شخص کی کوشش، کسی شخص کے ڈگری اور تعلیم سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہی سے اس کی دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کسی کو عطا کر سکتا ہے۔ ان اشکر للہ، اس حکم کے ساتھ یہ جو ہم نے حکمت عطا فرمائی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی انسان کو جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کا تقاضا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ابھی جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، شکریہ میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ دل سے اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا، زبان سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا، جب بھی اس نعمت کا تذکرہ آئے اللہ رب العالمین کے فضل کے ساتھ اس کو بیان کرنا، اور اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، نافرمانیوں میں استعمال نہ کرنا۔ یہ چاروں چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تب اس کا نام شکر گزاری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جب کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو جتنی بڑی نعمت ہو اتنی زیادہ شکر گزاری کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو ایک لمبا قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور آپ سجدے میں اس طرح سے رویا کرتے تھے جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز آ رہی ہو۔
یہ کیفیت روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنی محنت و مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک عام انسان تو مغفرت کے لیے، معافی کے لیے، جنت کے لیے سارا کام کرتا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ میں بخشا بخشایا ہوں، مگر یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے کہ میرے سارے گناہوں کو اس نے معاف فرما دیا ہے، مجھے نبی آخر الزماں بنایا ہے، مجھ کو انسانوں میں، جناتوں میں سب سے زیادہ افضل بنایا ہے، تو اس فضیلت کا بھی تو کچھ تقاضا ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اتنا لمبا قیام کرتا ہوں۔ تو جتنی بڑی فضیلت، جتنی بڑی نعمت ہو، اس کا تقاضا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو جب اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا ہے، جو ساری دولتوں میں سب سے بڑی دولت ہے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب اس کے تقاضے بھی سب سے زیادہ ہیں۔ یہ تقاضے اتنے زیادہ دوسرے لوگوں سے نہیں ہیں جن کے پاس توحید نہیں ہے، جن کے پاس سچا علم نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہم کو کروڑوں لوگوں میں سے سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے اپنے دین کے لیے، اپنے توحید کے لیے خاص کیا ہے، تو ہمیں اس بات کا خوب احساس رکھنا چاہیے کہ اس کے تقاضوں کا پورا کرنا اور صحیح معنوں میں اس کی شکر گزاری کرنا، یہ بھی اس کا لازمی حصہ ہے۔ ان اشکر اللہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب شکر گزاری کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ، اچھا برتاؤ اور معاملہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ تو دوسرے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے پیش آتے ہیں، کسی کی خیر خیریت اچھے انداز میں معلوم کر رہے ہیں، کسی کے خیر خواہ ہیں، کسی کو ضرورت پڑی آپ نے قرض دے دیا، آپ جو بھی اس کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں، تو ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت سے کام انسان یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور بہت سے کام یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ دوسرے کے لیے کر رہے ہیں۔ شکر گزاری کا ہی معاملہ ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا، ہم آپ کا جب شکریہ ادا کرتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو ہم دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس خیال کی نفی فرمائی، یہ خیال غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ دوسرے کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں تو صرف دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمائے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا، اس کی شکر گزاری کرے گا، تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شکر گزاری وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ اس شکر گزاری کا اللہ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، مستغنی ہے۔ جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کی طرف لوٹ کر کے آتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میرا وعدہ ہے میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو جو شکر گزاری کرتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی کہ ہم جو کچھ اللہ نے جسم دیا اسے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مال دیا جسم کے لیے خرچ کر رہے ہیں، علم دیا دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، عمل دیا، طاقت دی، عہدہ دیا، مرتبہ دیا، سماج میں ایک حیثیت دی، جو کچھ بھی دیا اس کو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے شکر گزاری ہے۔ یہ جو کچھ شکر گزاری ہے، اس کا فائدہ نعمت، دنیاوی نعمتوں کی شکل میں اور آخرت کی جنت کی شکل میں ہماری طرف لوٹ کر کے آنے والا ہے۔ جتنے شکر گزاری کریں گے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو آدمی اللہ کی ناشکری کرے گا، شکر گزاری سے منہ موڑے گا، کفر کہا گیا، ناشکری کو کفر کہا گیا ہے۔ یہ ناشکری کی قباحت اور برائی کی ایک دلیل ہے۔ جس چیز کا نام کفر رکھا گیا ہو وہ کفر حقیقی نہیں ہے کہ اسلام دین سے اسلام سے خارج ہوتا بندہ، کفر حقیقی تو نہیں ہے، لیکن یہی کیا کم ہے کہ اس کا نام کفر رکھا گیا ہے۔ اس کی برائی کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کا نام کفر رکھا گیا ہے۔ ومن کفر، جس نے کفر کیا یعنی جس نے ناشکری کی، ناشکری کا نام کفر ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو کسی کے شکر گزاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ حمید ہے یعنی وہ قابل تعریف ہے۔ آپ تعریف کریں تب بھی وہ قابل تعریف ہے، اور نہ تعریف کریں تب بھی قابل تعریف ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی عزت نہ کی جائے تو وہ ذلیل ہونے لگتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو سماج میں اس کی عزت بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ نعوذ باللہ اس طرح نہیں ہے،
وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے. کوئی تعریف کرے تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے, کوئی تعریف نہ کرے تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے. اس کی شان میں, اس کی تعریف میں, اس کی کبریائی میں کسی طرح کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں. تو جو آدمی شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اب اللہ رب العالمین یہاں سے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت بیان فرما رہا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ, اور یاد کرو اس وقت کو جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے. اس میں ایک تو یہ کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت اتنی عظیم المرتبت, اتنی عظیم الشان تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نصیحت کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو دیکھیے. میں کسی کی تنقیص کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحابہ کرام 1 لاکھ سے اوپر تھے, کسی کی نصیحت کا کوئی تذکرہ اس کے اندر ہے؟ انبیاء کرام 1 لاکھ سے اوپر گزرے, کسی کی نصیحت کا تذکرہ ہے؟ اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کا تذکرہ بھی ہے. لیکن لقمان علیہ السلام کی نصیحت اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنی زیادہ اہم تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا, جبکہ وہ نبی بھی نہیں تھے. بعض دفعہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی شان عطا فرما دیتا ہے. اس سے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. صرف لقمان علیہ السلام کی نہیں, اس نصیحت کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو دین کی, خیر کی, اخلاق کی نصیحت بھی کرتا رہے. یعنی صرف بچوں کو ان کے جسمانی پرورش پر دھیان دینا, یا ان کو اسکول, کالج اور مدرسوں کے حوالے کر دینا اور یہ سمجھنا کہ اپنی تمام قسم کی ذمہ داریوں سے ہم فارغ ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان کی تعلیم کے ساتھ, ان کی جسمانی تربیت کے ساتھ, ان کی ذہنی, اخلاقی اور دینی تربیت کا بھی پورا خیال رکھا جائے. ہماری اولاد ہمارے لیے امانت ہے. اس کے جسم, اس کے ذہن, اس کے اخلاق, اس کے دین, اس کے کردار, اس کے معاملات, سب کی اصلاح کرنا, اس کے لیے تربیت کرنا, اس کو پوری توجہ دینا, یہ بطور امانت ہے. اس میں کمی کی گئی تو ہم اللہ کے ہاں خائن تصور کیے جائیں گے, خیانت دار تصور کیے جائیں گے. بہت بڑی امانت ہے یہ, اور اسی اہم امانت کے سلسلے میں اکثر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. حالانکہ اسی اولاد کے دن رات کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے, لیکن اس کے جسم کے لیے, اس کی دنیاوی تعلیم کے لیے, اس کی ڈگریوں کے لیے, اس کی دنیا کے لیے جو اصل ہے, جو آخرت ہے, جو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ مفید ہے اور آپ کے لیے بھی سب سے زیادہ مفید ہے, آپ کی آخرت کے لیے بھی, کہ آپ کی اولاد سب سے بہترین آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ کے بڑھاپے کے لیے بھی, کہ اگر آپ نے اس کو دین کی تعلیم دی ہے تو انشاءاللہ بڑھاپے میں دوسرے بچوں سے زیادہ وہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کی عزت کرے گا. دین دنیا دونوں لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, سب سے زیادہ جس پر فوکس اور توجہ ہونی چاہیے, ہم اسی میں غافل ہیں. اور اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی, وہ بھی بہت اہم ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, اسے خوب سمجھ کر اپنے بچوں کو خاص طور سے بتلانا چاہیے, اس کی نصیحت کرنی چاہیے. میں اس کو ذکر کر چکا ہوں, لیکن یاد دہانی کے میں دوبارہ اس کو ذکر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, یا غلام معلمک کلمات, اے بچے, وہ بچے ہی تھے, ابھی نوعمر تھے. یا غلام, اے بچے, اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں, اس کو یاد کر لو, اس کو سمجھ لو. ینفعک اللہ بہن, اگر سمجھ لو گے اچھی طریقے سے, ذہن و دماغ میں بٹھا لو گے, تو اللہ رب العالمین پوری زندگی اس سے تم کو فائدہ پہنچائے گا. نوعمری کی نصیحت, نوعمری میں انسان کا ذہن و دماغ کورے کاغذ کی طرح سے ہوتا ہے, جو آپ اس پر بٹھا دیں, جو اس پر چھاپ دیں, جو نقش کر دیں, وہ آخر تک باقی رہتا ہے. اس لیے شروع ہی میں ان سب بنیادی باتوں کو ذہن و دماغ میں خوب بٹھا دینا چاہیے. یہ فوق اللہ بہن, اللہ رب العالمین کلمات کے ذریعے تم کو فائدہ پہنچائے گا. کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حدود کی حفاظت کرو, اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہارے جان, تمہارے مال, تمہاری عزت و آبرو, تمہارے گھر بار, تمہاری فیملی, سب کی حفاظت گارنٹی اللہ رب العالمین لے رہا ہے. تمہیں صرف اور صرف اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے. اپنی بات, اپنا کردار, اپنا عمل, کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کرنا, اتنا سے اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارنا. باقی چیزوں سے بے فکر ہو جائیے, باقی چیزوں کی حفاظت اللہ رب العالمین خود فرمائے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک,
اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تمہیں جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سامنے پانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد کو فوراً حاضر پاؤ گے۔ تمہیں معلوم بنا ہوگا کہ یہ مدد کہاں سے آئی ہے، اللہ نے کیسے اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں۔ تم اللہ کے حدود کی، اس کے حکام کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین ہر نازک موڑ پر تمہارے سامنے ہوگا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین سورۃ طلاق میں بیان فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، صحیح معنوں میں دینداری کی مومنانہ زندگی گزارے گا، یجعل لہ مخرجا، تمام قسم کی مشکلات سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ پیدا فرما دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے ملنے کا اسے خیال تک نہ کیا ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی دشواریوں کو آسان بنا دے گا۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکام کی پابندی کرے، کسی معاملے میں وہ لالچ میں، خوف میں، کسی چیز میں آ کے اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرے اور بے فکر ہو جائے۔ اللہ کے حکام کی پابندی کر کے اللہ پر توکل کرتے ہوئے معاملات کو چھوڑ دے۔ کسی بھی معاملے میں جائز طریقے سے کوشش کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی طرف توجہ نہ جائے، اللہ رب العالمین پر معاملے کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ فرمائے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور اے بیٹے یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا فائدہ پہنچانا تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ ساری دنیا مل کر ہماری تقدیر سے زیادہ ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے تو کوئی اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے سامنے سر کیوں جھکائے گا؟ کسی بھی شخص کے سامنے وہ غیر شرعی کام کے لیے آمادہ کیوں ہوگا؟ کوئی ایسی سروس، کوئی ایسی جاب، کوئی ایسی دکان، کوئی ایسا کام وہ کیوں کرنے کی کوشش کرے گا جب اسے معلوم ہو گیا کہ ساری دنیا مل کر کے بھی ہم کو فائدہ پہنچانے چاہے ایک روپیہ زیادہ، ایک ذرہ بھی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ جب ہم کو فائدہ اتنا ہی ملنا ہے جتنا آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے تو کوئی غیر شرعی اور حرام اور ناجائز راستہ کیوں تلاشا جائے؟ کیوں چلے اس پر؟ ہم فائدہ کیا ہے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور یہ بات بھی خود جان لو کہ اگر ساری امت کے لوگ مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان پہنچنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، اور وہ نقصان پہنچ کے رہے گا، اس سے زیادہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی۔ اس لیے بلا وجہ کسی سے ڈر کر کے، خوف میں آ کر کے اللہ کے حکام کی مخالفت کی طرف مت جانا، پوری اعتماد کے ساتھ، پوری غیرت کے ساتھ، پوری ایمانی خودداری کے ساتھ زندگی گزارنا، بلا وجہ کسی کے سامنے گڑ گڑانا، جھکنا، سجدہ کرنا، منت سماجت کرنا، غیر شرعی کوئی کام کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب مل کر بھی تمہیں جو تمہاری تقدیر میں رکھ دیا گیا ہے اس سے ایک ذرہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ عزت، ذلت، موت، زندگی، صحت، بیماری، مال و دولت، غربت، اولاد، بے اولادی، جتنی بھی چیزیں دنیا کی ہو سکتی ہیں سب کی ساری تفصیلات پہلے سے لکھ دی گئی ہیں۔ کتنا اطمینان بخش فارمولہ ہے، کتنا اطمینان بخش ہے۔ کسی چیز کا نہ خوف ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کی لالچ ہے، نہ کسی چیز کی طلب ہے، بس شریعت کے تقاضوں کو دل لگا کر آنکھ بند کر کے آدمی پورا کرتا رہے۔ شریعت نے عبادات کا حکم دیا، عبادات کی پابندی کرے، اخلاق کا حکم دیا، اخلاق اچھا رکھے، معاملات کی ایک حد بیان کر دی کہ آپ کو یہ کاروبار کرنا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس حد میں رہ کر کے کاروبار کرے، یہ سارے شریعت کے حدود ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ملنا وہ ہے جو اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ اگر اس حد سے آگے کوئی بڑھ جائے گا، حرام کی طرف چلا جائے، عبادات کو چھوڑ کر کے دکان دیکھ رہا ہے، معاملات دیکھ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ایک ذرہ بھی اس کو زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات صحیح معنوں میں دل و دماغ میں اگر بیٹھ جائے، انسان کے اندر ایسی خودداری، ایسی بے نیازی پیدا ہو جائے گی کہ اس کی وہ دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا گا نہیں، اس لیے کہ مقدر میں لکھ دے گا، اس سے زیادہ ملنا نہیں۔ فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھ کر کے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اب وہ صحیفے جس پر تقدیر لکھا گیا تھا اس کی روشنائی خشک ہو گئی ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ تم جتنی چاہو کوشش کر لو،
جتنا کوئی چاہے کوشش کر لے تمہیں نفع پہنچانے کی، جتنی چاہے کوئی کوشش کر لے نقصان پہنچانے کی، اب قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کچھ بھی ہونے والی نہیں، ساری کوششیں ایک طرف، وہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ ایک طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن عباس کی نصیحت کی تھی، اس طرح کی باتوں کو بچوں کے ذہن میں شروع سے ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج دنیا پرستی اور مادہ پرستی اور حرام کی طرف آنکھ بند کر کے انسان دوڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے ہماری دوڑ بھاگ سے اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہم کو زیادہ مل جائے گا۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ زیادہ کچھ نہیں مل رہا ہے، کیوں اتنی دوڑ بھاگ کرے گا؟ کیوں حرام کی طرف جائے گا؟ کیوں عبادات سے لاپرواہی کرے گا؟ تو یہ یعیذہ، لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، بیٹے امانت ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کے ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے معاملات کو درست کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور خاص طور سے اس معاملے میں ماؤں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے خواتین اگر یہ بات سن رہی ہیں تو انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ بیٹیاں ہوں یا بیٹے، چونکہ عام طور سے بچے ماؤں کے پاس رہتے ہیں، بچپن کی عمر میں خصوصاً وہ ماؤں کے پاس رہتے ہیں، اور بچوں کی ماؤں کی گود کو بچوں کا پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، اور مائیں جس طریقے سے پیار سے، محبت سے سمجھا بجھا کر کے تربیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ باپ نہیں کر سکتا ہے۔ باپ کے مزاج میں اللہ رب العالمین نے اتنی نرمی نہیں رکھی ہے، اتنی کشش نہیں رکھی ہے، ماں جس انداز میں سمجھا سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے، ان کے بگاڑ کی اصلی وجہ ماں ہی بن جاتی ہے۔ اکثر بیشتر دلار، پیار، باپ کے مخالف بنا دینا، مال کی لالچ ڈال دینا، باپ سمجھا کہ وہ گھر سے باہر گیا ہے، اس کو ایک جملے میں نظر انداز کر دیا، ارے تم اپنا کام کرو، کہنے دو ان کو، ایک جملے میں سب پہ پانی پھیر دیا۔ تو ماؤں کو یہ بات خوب سمجھنی چاہیے کہ آپ کی امانت، یہ بچے آپ کے پاس امانت کے طور پر ہیں، یہ ذمہ داری صرف باپ کے والد کی نہیں ہے، جتنا باپ ذمہ دار ہے اتنے مائیں بھی ذمہ دار ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ ذمہ داری کا احساس رکھیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کا 3 گنا حق زیادہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، آپ کی ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا امک کا، آپ کی ماں۔ پوچھا گیا پھر کون؟ کہا امک کا، آپ کی ماں۔ پوچھا گیا پھر کون؟ کہا ابو کا، اب آپ کے ابا۔ چوتھی مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ماں کا نام لیا، یہ بتانے کے لیے کہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ حقوق یوں ہی نہیں ہیں، جو پریشانیاں انہوں نے جھیلی ہیں اس کی بنیاد پر، اور جس طریقے سے تربیت کا ہنر اللہ رب العالمین نے ان کو دیا اس کی بنیاد پر۔ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جیسی چیز سامنے والے کو دیں گے ویسی چیز پلٹ کے آپ کی طرف آئے گی۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کے پکار رہے ہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہیں، تو یہ سارے جملے، سارے رویے جب آپ کا خوف گھٹے گا اور آپ لوگوں میں ڈھلے گی تو ساری کی ساری چیزیں سود سمیت واپس ہوں گی ساری۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ معاشرے کے اندر جو لوگ بچوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ کر رہے ہیں، بڑھاپا آنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے ان کا، بچے کس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ جتنی زیادہ عزت سے آپ پیش آئیں گے، جتنی زیادہ اس کی غیرت کا، اس کی خودداری کا خیال رکھیں گے آپ، جتنے اچھے جملوں کے ساتھ اس کو آپ پکاریں گے، اسی اعتبار سے اس کا ذہن بنے گا، اس کی تربیت ہوگی، اور وہی چیز آپ کی طرف واپس آئے گی۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، نام بھی لیا جا سکتا تھا نا، لیکن یا بنیا میں یہ نصیحت ہے، اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ بعض دفعہ ایک اپوزٹ چیز بیان کر کے کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، جیسے یہ کہنا غصہ نہ کرو، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اپوزٹ چیز مراد ہوتی ہے۔ کہا جائے کھڑے نہ رہو، مراد کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھے نہ رہو، کھڑے ہو جاؤ۔ ایک چیز کے ذریعہ اس کی اپوزٹ کا تذکرہ ہوتا ہے۔
یہاں جو کہا گیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک نہ کرنا یہ خود اپنے آپ میں اس وقت تک کمال نہیں ہے جبکہ اس کا اپوزٹ نہ پایا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی شرک نہ کرے لیکن وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، شرک کیا کرے گا؟ شرک تو نہیں کر رہا ہے وہ نا، تو کیا اس حکم کے مطابق یہ نصیحت اس کو فٹ ہو رہی ہے، یا اس نصیحت کے مطابق اس کا عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ لا تشرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کی صرف عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے میں توحید کی دعوت بھی پوشیدہ ہے۔ یعنی ایک جملے میں دو باتیں آ گئی۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ توحید کو اختیار کرنا تو اس میں شرک کی نفی نہ ہوتی، لیکن جب یہ کہہ دیا گیا شرک مت کرنا تو اس میں شرک کی نفی بھی ہو گئی اور توحید کا ثبوت بھی مل گیا۔ دونوں چیزیں، یہی حکمت ہے، کم جملوں میں زیادہ باتیں۔ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا اور شرک سے پرہیز کی بات کہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی زندگی پر دنیا میں بھی اور آخرت میں سب سے زیادہ کوئی چیز اگر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر، اس کی عبادات پر، اس کے معاملات پر، تمام چیزوں پر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے تو اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ صرف توحید کا نام نہیں، جو پورا عقیدے کا بیس ہے، 6 ارکان جو اس کے اندر ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزیں جتنی زیادہ مضبوطی اور پختگی اور صحیح طریقے کے ساتھ انسان نے اس کو سمجھا ہوگا، وہی گویا اس کے جسم کا ڈھانچہ ہے، اس کے ذہن کا ڈھانچہ ہے، اسی پر اس کی زندگی آگے تربیت کرے گی، بڑھے گی۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید اور شرک کی بات بتانی چاہیے۔ توحید کی دعوت اور شرک سے نفرت بچوں میں سب سے پہلے ڈالنا چاہیے۔ جب اس کے اندر توحید آ جائے گی تو تمام قسم کی خوبیوں کا قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب گویا اس کا ذہن ایک خالق، ایک مالک کے سامنے جھکنے اور اس کے حکموں کی پابندی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگر بچے کے ذہن میں اللہ کا تصور نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت کیوں کرے گا؟ اللہ کی قدرت سے معلوم نہ ہو، اللہ کے سامنے سر کیوں جھکائے گا؟ اس لیے جب توحید انسان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کا ذہن، اس کا دل ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دعوت توحید کی دینی چاہیے، شرک سے پرہیز کی دینی چاہیے۔ ان الشرک ظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی کے ساتھ جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کیا جائے، جو نہ کرنا چاہیے وہ کیا جائے، جہاں جو چیز رکھنی چاہیے وہاں نہ رکھی جائے، جہاں نہیں رکھنی چاہیے وہاں رکھ دی جائے، یہ ظلم ہے۔ لہذا ظلم انسان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کسی سامان کے ساتھ، جاندار غیر جاندار سب کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی چیز کو غیر مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے، جو حق بنتا ہے وہ نہ کر کے کچھ اور کیا جائے تو اسی کا نام ظلم ہے۔ مال کا حق یہ ہے کہ اس کو جیب تک رہنے دیا جائے، دل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ مال کو خیر کے کمانے کا، حاصل کرنے کا ذریعہ بنا کے رکھا جائے، اس کے ذریعے دین اور دنیا دونوں کو کمایا جائے۔ اگر ایسا نہ کر کے کوئی آدمی مال کو بیلنس کر کے رکھتا ہے، اس سے بے پناہ محبت کر رہا ہے، یہ مال کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ بے جان چیز ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ توحید کا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کیا جائے۔ اب یہ توحید کا حق اللہ کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے بندوں میں بانٹ دیا جائے، وہ بندے جو اللہ کی مخلوق ہیں، کمزور ہیں، ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، تو یہ انتہائی بدترین قسم کا ظلم ہوا۔ سب سے بڑی ذات کا حق حقیر لوگوں کو، انسانوں کو دے دیا جائے، مخلوق کو دے دیا جائے، یہ بدترین قسم کا ظلم ہے۔ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط مت نہیں کیا، ملایا نہیں، اپنے ایمان کو ظلم سے بچائے رکھا، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہ ہر خوف سے محفوظ رکھے جائیں گے قیامت کے دن۔
اور وہی ہدایت یافتہ ہے، گمراہی سے محفوظ ہیں۔ یہ بھی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام کے نزدیک ظلم کا معنی کیا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے یہی ظلم ہے، اپنے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے، اپنا حق نہ ادا کرے، اپنے جسم کا جو حق ہے، آنکھوں کا حق نہ ادا کرے، دل کا حق نہ ادا کرے، بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرے، یہ ظلم ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس نے ظلم نہیں کیا صرف اسی کے لیے امن ہے، عذاب سے حفاظت صرف اس کے لیے ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ گھبرا گئے اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا آدمی جسے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہر آدمی سے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں آیت کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، لقمان علیہ السلام کی نصیحت نہیں سنی، انہوں نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ظلم سے شرک مراد لیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اور قرآن کی بعض آیتوں کو دوسری بعض آیتوں کے ملا کر کے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو ایک دوسری آیت کے ذریعے ملا کر کے سمجھایا۔ تو قرآن یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے چند آیات یا چند احادیث کو سامنے رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری اور آیات کو، دوسری اور حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری احادیث اور آیات کو بھی سامنے رکھا جائے، تب جا کر بات پوری اور مکمل سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو بعض دفعہ آدھے ادھورے علم کے لوگ بعض آیات کو لے کر کے، بعض احادیث کو لے کر کے مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اکثر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، گمراہی کے شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے جن کو تمام چیزوں پر ایک گہری نظر ہو، وہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں، تب صحیح مسئلہ سامنے آتا ہے، ورنہ کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار حرام ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مچھلی مرجائے نہیں کھاتے ہیں، مچھلی مرجائے نہیں کھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ مردار حرام ہے۔ دیکھیں قرآن سے استدلال ہے، کتنا خوبصورت استدلال ہے، لیکن ادھورا استدلال ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا، حدیث سامنے رکھے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فوراً سامنے آ جاتا، احلت لنا میتتان ودمان، یقیناً مردار حرام ہے جیسا قرآن نے کہا ویسا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام مردار میں سے دو مردار کو ہمارے لیے اسپیشلی حلال قرار دیا ہے، وہ الگ ہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ میتتان، دو مردے حلال ہیں، کون کون؟ السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، وہ مر جائیں تو مردہ بھی حلال ہے۔ تو اگر ایک آیت کا سہارا لے کر کے جب قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو اسی قسم کی گمراہیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کو گہرائی کے ساتھ سیکھیں اور بعض آیات اور حدیث کے ذریعہ مسائل کا استنباط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آگے آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا تذکرہ کیا ہے، میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔